السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں وقت جو ٹھہر گیا پارٹ 10۔ اور مجھے کبھی کبھی یوں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے کہ مجھے محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ خاک کے ذرے مجھ سے بہت بہتر ہے اور باحیثیت بھی۔ تم مجھے کسی بات پر ٹکنے نہ دینا۔ وہ پریشان ہو کر باہر آ گئی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اے ہوا، سن اپنی ہلکی ہلکی مدھر سرسراہٹ۔ میں اپنی نرم سرگوشیوں میں خوشبو کا جھونکا بھر کر اس کی پیشانی کو چھونا اور کہنا، کوئی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تمہاری صحت مندی کے لیے دعا گو ہے۔ اے چاند، اپنی کرنوں کو کہنا کہ اس کو جھک جھک کر سلام کرے اور کہے کہ چاند کے اندر رہنے والی بڑیا کی طرف سے کوئی اپنی جھوپڑی کے آنگن میں دل کے چرخے پر صرف ایک ہی نام لے کر زندگی کاٹ رہی ہے۔ اے رات، اس کو کہنا کہ اس سناٹے میں، اس تاریکی میں، جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے اور ہر شے پردے کی اوٹ میں آ جاتی ہے، کوئی اندر ہی اندر چھپ چھپ کر تیری صحت کے لیے دعا گو ہے۔ اور اے دل، تو سن، تو بہتر پیغام رساں ہے۔ اس کو پیغام دے کہ کوئی تجھے یاد کر رہا ہے، تیرے نام سے کسی کا دل دھڑک رہا ہے۔ اے دل، آج کہہ دے اس سے سب کچھ۔ آج وہ بیمار ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن سن، رہنے دے۔ کوئی بھی وہاں نہ جانا، نہ ہوا، نہ چاند، نہ رات، نہ دل۔ وہاں راجا ہے، اور راجا، میں اس سے بے وفائی تو نہیں کر رہی۔ سنو، کوئی بھی نہ جائے، مت جاؤ، راجا ناراض ہوگا، اس کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ میں اس کی باندی ہوں، اس کو ناراض نہیں کر سکتی۔ رہنے دو، مجھے سسکنے دو، تڑپنے دو اس جھوپڑی کے اندر۔ یہی میرا مسکن ہے، یہی میرا مقام ہے۔ نہ جانے کتنے دل یوں ہی جھوپڑیوں کے گھٹن میں تڑپتے تڑپتے دم توڑ دیتے ہیں، مگر ان کی چیخ تک باہر نہیں جاتی۔ کیسا المیہ ہے اور کتنا درد ہے، مگر سب کچھ کس قدر صبر آزما ہے، کون جانتا ہے؟ کوئی بھی تو نہیں۔ وہ وہی جھوپڑی کے باہر چاند کی روشنی میں بیٹھی اندر ہی اندر تڑپنے لگی۔ گلفام کا بخار تیز ہو گیا تھا اور بے سدھ سا پڑا ہوا تھا۔ اس نے اچانک ہوا میں عجیب سی مہک محسوس کی۔ اسے یوں لگا جیسے رانی اس کے ارد گرد ہو۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی، مگر ایک دم چاند کی روشنی درخت کے پتوں میں سے اس کے چہرے کو اپنے حصار میں لے رہی تھی، اور تاریکی بذات خود کچھ کہہ رہی تھی، مگر وہ تو کہیں بھی نہ تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح گرتا پڑتا ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اچانک اس نے راجا کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ گلفام، تم بستر سے کیوں اٹھے؟ یوں ہی، نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ چلو لیٹ جاؤ۔ معاف کرنا، کچھ دیر ہو گئی، میں کچھ جڑی بوٹیاں ڈھونڈنے چلا گیا تھا۔ کوئی بات نہیں۔ سر درد کا کیا حال ہے؟ ابھی تک ویسے ہی ہے اور جی بھی متلا رہا ہے۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لو، یہ پی لو۔ اس نے اسے عرق سا دیا۔ اب تم چپ کر کے سو جاؤ، میں ادھر ہی ہوں۔ نہیں، تم گھر چلے جاؤ، رانی اکیلی ہوگی۔ نہیں، میں ادھر تمہارے پاس رکنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو؟ کچھ نہیں ہوتا، تم چلے جاؤ، وہ اکیلی ہے تو کوئی بات نہیں۔ نہیں راجا، بس تم جاؤ، وہ اکیلی ہے۔ وہ بے بس ہو کر بولنے لگا۔ اچھا، میں چلا جاتا ہوں، مگر تم اپنا خیال رکھنا۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو جھوپڑی کی طرف آ جانا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ راجا چلا گیا اور وہ بخار میں پھکنے لگا۔ نہ جانے کیا کیا بولتا رہا، وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ بس صرف ایک کو جانتا تھا، جس کو اس نے اپنے ارد گرد محسوس کیا تھا، جس کا وجود ارد گرد کہیں تھا، مگر اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ جا چکی تھی، راجا اس کو لے گیا تھا، اور اب وہ اکیلا بے سدھ پڑا تھا، بے ہوش اور مدہوش بھی۔ راجا صبح صبح اس کی طرف آ گیا۔ رانی سو رہی تھی، وہ نہ جانا بھی نہیں چاہتی تھی، اور وہ جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ گلفام، تمہاری رات کو طبیعت ٹھیک تو تھی؟ اس نے اس کے ماتھے کو ہاتھ لگایا، وہ ابھی تک شدت سے تپ رہا تھا۔ گلفام کچھ نہ بولا۔ اف خدایا، تمہیں تو بہت سخت بخار ہے، اس لیے تو میں رات کو نہیں جا رہا تھا، مگر تم نے مجھے زبردستی بھیجا۔ گلفام نے بے ہوشی کی وجہ سے کچھ نہ کہا، بس آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ راجا نے جلدی سے اس کے منہ میں جڑی بوٹیوں کا پانی ٹپکایا، اور وہ پھر سو گیا۔ راجا بہت فکرمند ہو رہا تھا کہ ساری رات اس کا بخار کیوں نہ ٹوٹا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اسے کچھ نہ کچھ پلاتا رہتا۔ دوپہر ہونے کو آ رہی تھی، مگر اسے ابھی تک ہوش نہ آ رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیسا بخار ہو گیا تھا جس کو
जो किसी दम भी कम नहीं हो रहा था। शाम हो गई मगर वो वैसा ही रहा। राजा परेशान होकर झोपड़ी की तरफ चला गया। रानी उसको यूं परेशान देखकर घबरा गई। क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? हाँ, गुलफाम का बुखार किसी तरह भी कम नहीं हो रहा। क्यों, क्या हो गया है उसे? मालूम नहीं ये सब क्या हो गया है। वो अच्छा खासा बेहतर हो रहा था मगर अब न जाने क्या हो गया है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और जो जड़ी बूटियाँ मैं उसे दे रहा हूँ इससे तो हर हालत में अफाका हो जाता है मगर उसका बुखार तो किसी तरह भी टूटने को नहीं आ रहा। तो क्या वाकई परेशानी की बात है? हाँ है तो सही। तो फिर अब क्या करोगे? यही तो समझ नहीं आ रही, क्या करूँ? राजा, कोई तो इलाज होगा। इसी पर तो सोच रहा हूँ। अभी कुछ जड़ी बूटियाँ लेने जा रहा हूँ। रानी दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। न जाने मेरे दिल में क्यों वसवसे पैदा हो रहे हैं। मुझे खौफ सा आ रहा है। बस तुम दुआ करो सच्चे दिल से, खुलूस के साथ। राजा ने उसके हाथों में अपने हाथ लेकर इल्तिजाई अंदाज में कहा, अच्छा तुम फिक्र ना करो। और वो बाहर निकल आया। रानी परेशान सी हो गई। क्या करूँ मैं उसके लिए? क्या करूँ? कौन सी दुआ करूँ कि वो ठीक हो जाए? और वो दूसरे कमरे में चली गई। शाम हो गई थी। उसने दिया जलाकर ताक में रखा और फिर कदमों की तरफ बैठ गई। आज मैं किसी की ज़िंदगी और सेहत के लिए दुआगो हूँ। जिस तरह आप अपनी तमाम खुलूस, सच्चाई, रियाजत और इबादत के साथ उसके हुजूर में मोहब्बत और वफा के तकाजे पूरे कर रहे थे, इसी तरह मैं भी आज अपनी तमाम तर सच्चाइयों और खुलूस के साथ आपके दरबार में नियाजमंदी के साथ हाजिर हूँ। किसी की ज़िंदगी जो इसके लिए भी ज़रूरी है और किसी और के लिए भी। उसका जीना, सांस लेना, उसका देखना और उसका बातें करना बहुत ज़रूरी है किसी और के लिए। वो जो उसे दिल की गहराइयों से चाहते हैं और जिसका वजूद जिस्म में सांस की तरह ज़रूरी है और जो सिर्फ यही देखना और सुनना चाहते हैं कि वो ठीक रहे। वो दिल ही दिल में न जाने कितनी देर दुआ करती रही और आंखें बंद किए दुआ की मकबूलियत का इंतज़ार करती रही कि कब उनके हुजूर से परवाना मिलता है और उसकी सेहत की तरफ से पुरसुकून हो जाए। राजा थोड़ी देर के बाद आया। उसके हाथ में अजीब व गरीब किस्म की जड़ी बूटियाँ थी। राजा, ये कैसी जड़ी बूटियाँ हैं? सुना है ये बहुत पुरअसर होती है। रानी, तुम यहीं हो? मैं सोच रहा था कि तुम उसको देखने गई होगी। रानी जवाबन खामोश रही। उसके पास कहने को तो कुछ न था। वो कैसे उसको बताती कि वो वहाँ जाना उसकी रियाजत और तपस्या का हिस्सा था। वहाँ ना जाकर वो अपने आप को उसके रास्ते से हटाने की कोशिश ही तो कर रही थी। असल में उसकी सेहत है तो वो चाहती है असल में उसकी सेहत ही तो वो चाहती थी। वहाँ जाकर वो उसको किसी भी तरह परेशान नहीं करना चाहती थी और यहाँ भी तो उसके लिए दिल की गहराइयों से दुआ ही कर रही थी। ऐसी दुआ जो सिर्फ दिल से निकलती है और रूह पर असर करती है। उसने तो अपनी तमाम तर खुलूस तवज्जो और ध्यान के साथ दुआ की थी। वो तो अपनी जान को इस पर कुर्बान करने के लिए तुली थी और वो उससे ज़्यादा क्या कर सकती थी। और राजा उससे यूं ही खफा हो रहा था। राजा क्या जाने हकीकत को। उसे क्या मालूम कि जब दिल को लगती है तो क्या होता है। इंसान किस तरह तड़पता है और दुखी होता है और ऐसी तड़प में फिर वो कैसी कैसी दुआएं करता है जो अगर अर्श तक पहुंच जाए तो शायद उसको भी हिला दे, मगर शायद वो वहां तक पहुंचती ही नहीं और रास्ते में इधर उधर हो जाती है। और हम जैसे इंसान मुसलसल उस वक्त का इंतज़ार करते हैं कि अभी मौजज़ा होने वाला है और वक्त गुजर जाता है मगर मौजज़ा नहीं होता क्योंकि वो इधर से कबूलियत की मेहर नहीं हासिल कर पाती। उसने मुड़कर देखा। राजा जा चुका था। उसे मालूम था कि राजा खफा हो गया है मगर वो क्या कर सकती थी और अब अपने आप को आजमाना चाहती थी कि वो किस हद तक अपने आप पर कादिर है। वो अपने आप को महफूज करके राजा को बचाना चाहती थी मगर राजा नहीं समझ रहा था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है किसी दूसरे को समझाना, जब कोई और तौका करता है मगर दूसरा चाहते हुए भी ना कुछ बता सकता है ना कुछ कर सकता है। राजा, मैं भी ऐसे ही दौराहे पर आ खड़ी हुई हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और समझाना भी चाहती हूँ मगर तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं डरती हूँ। मैं क्या करूँ? मैं वहाँ नहीं जाना चाहती और तुम मुझे खुद उन रास्तों पर डालना चाहते हो जो तारीक घाटियों की तरफ ले जाते हैं। तुम क्या समझोगे? वो अंदर ही अंदर तड़पती रही।
اور کبھی رک کر اس کے لیے خلوص دل سے دعا شروع کر دیتی، اور جب راجا کا خیال آتا تو اس کو سمجھانا شروع کر دیتی، مگر دونوں طرف سے ہی کوئی جواب نہ تھا۔ شاید نہ تو دعا قبول ہو رہی تھی اور نہ ہی راجا سمجھ رہا تھا۔ راجا نے اس کے ماتھے کو ہاتھ لگایا، وہ ابھی تک بدستور جل رہا تھا۔ راجا نے جڑی بوٹیوں کا عرق اس کو پھر پلایا اور اس کے ہاتھوں کو ملنے لگا۔ گلفام اٹھو، آنکھیں کھولو، کوشش تو کرو۔ کبھی وہ اس کے منہ میں پانی کے قطرے ڈالتا، کبھی عرق، مگر نہ جانے اس پر کیسی بے ہوشی طاری تھی کہ وہ آنکھیں ہی نہ کھول رہا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور وہ ابھی تک بے ہوش تھا، کسی طرح بھی آنکھیں نہیں کھول رہا تھا۔ وہ ساری رات اس کے پاس بیٹھا رہا اور خود بھی اس کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کا دل بھی ڈوب رہا تھا۔ وہ کیا کرے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چاند ستارے اپنا سفر ختم کر کے اب واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہلکی ہلکی سی مدھم روشنی پھیلنا شروع ہو چکی تھی۔ ہر سو پھولوں کی مہک ہوا میں رچ بس کر ادھر ادھر گھوم پھر کر فضا کو معطر بنا رہی تھی۔ راجا کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ گلفام اٹھو، دیکھو، روشنی پھیل رہی ہے، ہر طرف خوشبو بھی ہے۔ خوشبو؟ اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ کل بھی آئی تھی اور آج بھی آئے گی۔ ابھی آئی نہیں، اس کو لے آؤ۔ گلفام، آنکھیں کھولو گلفام۔ اس نے اس کے ماتھے کو ہاتھ لگایا، حدت کافی کم ہو گئی تھی۔ اس کے دل کو سکون سا ملنے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا۔ تم ہوش میں آ رہے ہو، کوشش کرو، آنکھیں کھولو گلفام۔ گلفام نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ راجا نے شکر ادا کیا اور اسے پانی پلایا۔ گلفام، اب تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں، بہتر محسوس کر رہا ہوں، شکر ہے۔ میں تو ساری رات پریشان رہا۔ کیا تم ساری رات یہاں رہے؟ ہاں، لیکن تم پریشان مت ہو، تم ٹھیک ہو گئے ہو، شکر ہے خدا کا۔ راجا، تم ساری رات نہیں سوئے؟ کیسے ہو سکتا تھا جب تمہارا وجود بخار میں تڑپ رہا ہے؟ کیا مجھے بخار تھا؟ ہاں، بہت زیادہ، لیکن اب گھبرانے کی بات نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تمہیں بخار کیوں کر ہو گیا تھا۔ یہاں پر رہنے والوں کو تو بہت کم تکلیف ہوتی ہے، اور سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تم پر مسلسل بے ہوشی طاری تھی، اور اس بے ہوشی میں نہ جانے تم کیا کیا بول رہے تھے۔ کیا بول رہا تھا؟ وہ چونک گیا۔ میرا خیال ہے اکثر بے ہوشی میں سب لوگ ایسے ہی بولتے ہیں۔ کیا میں کچھ غلط بول گیا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ خیر، تم آرام کرو، اٹھو، یہ شربت پی لو، اس سے تمہاری صحت اور بہتر ہو جائے گی۔ میری طبیعت نہیں چاہ رہی۔ نہیں گلفام، انکار مت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے اسے زبردستی وہ پلا دیا۔ اب تم آرام کرو، میں جا رہا ہوں، میرا سر بوجھل ہو رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ راجا اٹھ کر چلا گیا۔ رانی شدت سے اس کی منتظر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ رات بھر گھر نہ آیا تھا، یقیناً اس کی حالت خراب ہوگی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس نے دل میں شکر ادا کیا۔ راجا اس سے خفا تھا، اس لیے خاموشی سے جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ کیا بات ہے، خفا کیوں ہو؟ کس نے کہا؟ تمہارے رویے سے ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ نہیں، میرا سر تھکا ہوا ہے۔ رات بھر سوئے نہیں؟ نہیں، سر دبا دوں؟ رہنے دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور وہ اس کی طرف پشت کر کے لیٹ گیا۔ رانی کو راجا کا یہ رویہ سخت برا لگا، مگر وہ خاموش رہی۔ اس سے پہلے تو اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، اور اب اس کی خاطر راجا اس سے کس قدر خفا ہو رہا تھا، بغیر جانتے ہوئے۔ لیکن راجا کیوں کسی اور کے لیے اس سے ناراض تھا؟ اسے کبھی راجا پر غصہ آتا تو کبھی اس پر، اور کبھی اپنے آپ کو کوستی۔ وہ تنگ آ کر باغ کی طرف چلی گئی۔ یوں لگا جیسے ہر طرف مردنی سی چھائی ہو، جیسے ہر طرف بے رنگ پھول کھلے ہوں، جن کا نہ ہی کوئی رنگ ہو اور نہ خوشبو، نہ مہک پر اثر، نہ ہی دل لبھانے والی خوبصورت کلیاں اور پھول۔ کیسے سب کچھ اجڑا اجڑا سا لگ رہا تھا۔ اس نے ہزار کوشش کی کہ کہیں تو کوئی خوبصورتی نظر آئے، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے سرسبز گھاس کی بجائے زرد پیلاہٹ کا سارا فرش بچھ گیا ہو۔ کیسے بے یقینی اور یاسیت تھی۔ جیسے اس کا دل ویران تھا، ویسی ہی خفگی، ناراضگی اور مردنی ادھر بھی تھی۔ اس کا دل بالکل وہاں رکنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ وہاں سے ندی کی طرف چل دی۔ سورج عین سر پر کھڑا تھا، ہر طرف سنہری گرم دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا کے نرم گرم جھونکے اس کے بالوں سے اٹخیلیاں کرتے پھر رہے تھے، اور وہ ان کو بار بار پیچھے ہٹاتی پانی کے اندر گھسی جا رہی تھی۔ اچانک چلتے چلتے نوکیلے پتھر سے پاؤں ٹکرایا تو خون کا فوارہ سا چھوٹ پڑا۔ وہ خود دنگ رہ گئی، بہتے پانی میں خون کی دھار سی شامل ہونے لگی۔ اس کے سفید لباس پر بھی چھینٹے پڑ گئے تھے، پاؤں میں درد بھی ہو رہا تھا۔
اور مسلسل خون بھی بہہ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے واپس آنے کی کوشش کی مگر درد کے مارے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ پاؤں گھسیٹتی ہوئی بڑی مشکل سے گھر تک پہنچی۔ راجا ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر بتانا چاہتی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے خفا ہے، اس لیے خود ہی پاؤں پر کچھ باندھنے کی کوشش کی مگر آہستہ آہستہ اس میں سوزش ہوتی جا رہی تھی اور درد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس پر کپڑا باندھ کر لیٹ گئی مگر کسی پل بھی چین نہ آ رہا تھا۔ تکلیف کے مارے آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اس کی آواز نہ نکلے مگر اس کی ہچکی بن گئی۔ راجا ایک دم اس کی سسکیوں کی آواز سن کر اٹھ بیٹھا اور حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ رانی، تم رو رہی ہو؟ کیا ہوا یہ سب؟ اس نے اس کا سوجا ہوا پاؤں دیکھا۔ پتھر سے ٹکرا گیا۔ کون سے پتھر سے؟ ندی میں۔ مگر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کب یہ سب ہوا؟ دوپہر کو۔ اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ تم خفا جو تھے۔ اوفو، تم بھی کمال کرتی ہو۔ خفا تو میں کسی اور بات پر تھا مگر اب تو تم تکلیف میں ہو اور تم جانتی ہو میں کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاؤں کے زخم کو کھول کر دیکھنے لگا۔ کافی گہرا زخم ہے اور وہ اس پر مرہم لگانے لگا۔ تم دونوں نے تو جیسے منصوبہ بنایا ہے۔ کیسا منصوبہ؟ وہ چونک گئی۔ مجھے تنگ کرنے کا۔ کبھی ایک بیمار ہوتا ہے تو کبھی دوسرا۔ میں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا۔ ہاں، اس نے بھی جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا مگر تم لوگ، مجھے تو یوں لگتا ہے ختم کر کے چھوڑو گے۔ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو۔ تو اور کیا کہوں؟ ایک ادھر پڑا ہے اور ایک ادھر۔ میں کیسے پس رہا ہوں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیسے بچ گیا ہوں۔ میں حیران ہو رہا ہوں۔ تم پھر خفا ہو رہے ہو؟ نہیں، سوچ رہا ہوں کہ اگر میں بیمار پڑ گیا تو کون ہمیں سنبھالے گا؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب تم خاموشی سے لیٹ جاؤ، آرام کرو اور حرکت نہ کرنا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ اس کو دیکھ کر فکر نہ کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ پریشان سی پلنگ پر لوٹنے لگی۔ واقعی راجا سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ کیسے ان کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہو رہا تھا۔ مسلسل کرب سے وہ گزر رہا تھا۔ ساری رات اس کے پاس گزارنے کے بعد وہ اس کی طرف آیا تو وہ نئی تکلیف اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہر کوئی راجا کے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ اس سے ہمدردی سی ہونے لگی۔ گلفام جاگ رہا تھا مگر ابھی تک وہ بستر سے نہ اٹھا تھا۔ کیسے ہو اب؟ ٹھیک ہوں۔ کیا تم سو رہے تھے؟ ہاں، لیکن اور پریشانیاں راستے میں آتی ہی جا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، بتاؤ تو صحیح، تم کس لیے پریشان ہو؟ رانی کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ کیسے؟ ندی میں کسی پتھر سے ٹکرایا تھا۔ اب کیسی ہے وہ؟ ابھی اس کو مرہم لگا کر آیا ہوں لیکن ٹھیک ہونے میں چند دن لگیں گے۔ راجا، تم اس کی دیکھ بھال کرو، میری طرف نہ آیا کرو۔ میں ٹھیک ہو رہا ہوں، اس کو تمہاری ضرورت ہے اور تمہیں میری ضرورت ہے۔ نہ جانے تم ہر دفعہ کیوں ایسی بات کرتے ہو۔ تمہارا ایک وجود ہے جو میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تم ہو، کیونکہ میں تمہیں دیکھتا ہوں، تمہیں محسوس کرتا ہوں۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ سمجھتا ہوں سب کچھ مگر کیا؟ مجھے جواز مت دیا کرو۔ میں تو بس حقیقت کو دیکھتا ہوں اور اس کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ حقیقت کبھی کبھی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں سچائی بھی تو کہیں ضرور ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے تم سچائی کہتے ہو وہ اصل میں سچائی نہ ہو، لیکن کوئی کیسے اندازہ کر سکتا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے وہ حقیقت نہیں بلکہ کچھ اور ہے؟ تو پھر حقیقت کہاں چھپی ہوئی ہے؟ گلفام اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور راجا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ گلفام جو نظر آئے اسے ہی حقیقت سمجھو۔ راجا، تم گھر جاؤ۔ اور وہ خاموشی سے اٹھ کر واپس آ گیا۔ رانی ابھی تک سو رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ کس کو سمجھنے کی کوشش کروں اور کیسے ان دونوں کا علاج کروں؟ اب تو میں خود ہی تھکتا اور بکھرتا جا رہا ہوں مگر یہ لوگ نہیں سمجھتے، پھر مجھ سے کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا۔ لو بھلا، میں کیسے سمجھوں؟ یہ جو خود ہی بکھرے لوگ ہیں کیسے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے ہیں، شاید حقیقت سے نظریں چرانے لگے ہیں یا پھر زندگی سے تنگ آ گئے ہیں۔ مگر میں کس لیے؟ ہاں، یہی تو ایک بات ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں، کیا مجھے یہ اسی محبت کی سزا دے رہے ہیں؟ کیا محبت صرف آزمائش کے لیے ہوتی ہے؟ میں جو اب ان کا اسیر ہوں، اب کس طرح ان کے شکنجے میں جکڑا جا چکا ہوں اور یہ مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں، بس اپنی ہی منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔
وہ کتنی ہی دیر تک اپنے خیالات میں کھویا رہا۔ جب رانی آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہی تھی، وہ گھٹنوں میں سر دبائے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ راجا، تم کب سے یہاں بیٹھے ہو؟ بہت وقت گزر چکا ہے۔ ہاں، وقت کو گزرنے کی چیز ہے، جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ تمہارا کیسا گزرا؟ تم لوگوں کو دیکھنے میں ہی اور شاید سمجھنے میں۔ اب اس کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، مگر وہ بار بار تمہارا پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ تم دونوں نے کچھ ایسا پھل تو نہیں کھا لیا جس کا اثر ایک سا ہو؟ کیا تم بھی ایسا پھل کھانا چاہتے ہو؟ نہ بھائی، مجھے معاف کرو، میں ایسا بالکل نہیں بننا چاہتا۔ اس کا مطلب ہے ہم تمہاری نظروں میں کتنے ناپسندیدہ ہیں کہ تم ہم سا نہیں بننا چاہتے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا راجا ان دونوں کے بارے میں سمجھ پائے گا؟ کیا راجا رانی اور گلفام کی محبت کو سمجھ چکا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ جب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور کہانیاں پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔